الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله انہ غفور شکور۔ محترم سامعین، اس سورۃ الفاتر کی دو آیتیں جو میں نے پڑھی ہے، آیت نمبر 29 اور 30، آج انشاءاللہ انہی دونوں آیتوں پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی کتاب کا سیکھنے سکھانے والا بنائے، تاکہ ہم اور آپ بھی نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ہو جائیں جس میں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، لوگوں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کی کتاب قرآن کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب سیکھنے سکھانے پڑھانے والا بنائے۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، تین بڑے نیک اعمال کا تذکرہ کیا اور اللہ نے ان کو تجارت قرار دیا۔ یہی سمجھنا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کتاب اللہ کا پڑھانا، تلاوت کرنا، عمل کرنا بہت بڑا نیک اعمال میں سے۔ پورے قرآن پاک کو آپ ذرا دیکھیں، کتنے نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان کے بہترین اعمال میں سے تھے کہ اللہ تعالی کی کتاب کو آنا اللیل و آنا النہار، رات و دن اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھنے والے تھے۔ آج ہم مسلمانوں میں بہت بڑی کمزوری یہ آئی کہ آج دنیا کی ساری چیزیں پڑھاتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کے پڑھنے کا ٹائم ہمارے پاس نہیں رہا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً جو لوگ اللہ تعالی کی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ یہ لفظ جو آیا یتلونا، یہ ایسا لفظ ہے جس کے معنی آتے مداومت، یعنی پابندی سے۔ جو بندے ہماری پابندی سے ہماری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں ہر انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اکثر مسلمانوں کا دستور کیا ہے؟ رمضان میں تلاوت قرآن، پھر 11 مہینے کے لیے تلاوت قرآن سے دوری۔ نمبر 2، اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے بس کہیں مردے کو قرآن خوانی کر کے بخشنا ہو تو وہاں محفل قرآن، تلاوت قرآن نظر آتی ہے، یا کوئی کاروبار اور دکان کی افتتاح ہے، یا دوسرا سال شروع ہو رہا ہے تو وہاں آ کر کے برکت کے لیے تلاوت کرتے ہیں، برکت کے لیے پڑھے کھائے پیے بس چلے گئے۔ لیکن عبادت کی کہ اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کی تلاوت کریں تاکہ ہر حرف پر اللہ کی 10 نیکیاں ملے، یہ اس نیت سے تلاوت کرنا، اس کی فضیلت رہی ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ تعالی کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی پابندی کے ساتھ پہلا عمل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا دوستو، قرآن میں تلاوت کا لفظ جو ہے وہ 2 معنی میں آیا ہوا ہے۔ ایک تو ہے تلاوت کرنا بطور اجر و ثواب کی نیت سے، ارادے سے، تاکہ اللہ تعالیٰ تلاوت قرآن کی جو فضیلت وہ فضیلت ہمیں عطا کر دے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، متعدد مقام پر ملتی جلتی آیات ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم
آیاتی، ہمارے نبی ان کے اوپر تلاوت قرآن کریں گے، اللہ کی آیات پڑھیں گے اور یہ لوگ سنیں گے۔ نبی علیہ اس قرآن پاک کے اندر آیات دو طرح کی ہیں۔ ایک آیات تو ایسی ہیں جس میں کونیہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود، اپنے قادر مطلق، اپنی توحید کی دلیل میں آیات کونیہ نازل کی۔ آیات کونیہ ایسی آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کا تذکرہ کیا، فرمایا اس پر غور کرو۔ جیسے ہر جمعے کو آپ حضرات سنتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، یہ ایسی آیات ہیں جن میں اللہ فرماتے غور کرو تاکہ تمہیں توحید سمجھ میں آئے، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے۔ ان تمام آیات کو ہے تو آیات کونیہ۔ آیات کونیہ میں سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، نبی علیہ السلام صرف تلاوت کر دیتے، لوگ سمجھ جاتے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، اب پڑھتے چلے جائیں، بے شمار آیات کونیہ موجود ہیں۔ نمبر 2، آیات ایسی قسم کی ہیں جن کو آیات شرعیہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آیات شرعیہ یا آیات تشریعیہ۔ کیا مطلب؟ ایسی آیات لوگ سمجھ جاتے، اس کو یاد کرتے۔ نمبر داری تھی ہمارے نبی قرآن پاک کی تعلیم بھی دیں گے۔ کیا مطلب؟ آیات شرعیہ جس میں کوئی حکم بیان کیا گیا ہے، ان پر عمل کرنے کا طریقہ، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر بھی ہمارے نبی بیان کریں گے۔ تو تلاوت قرآن کا مطلب دو ہوتا ہے دوستو۔ ایک ہے جیسے آپ نے سنا قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، آیات کونیہ ہوں، جہنم و جنت و جہنم کی آیات ہوں، امتوں کے گزرے ہوئے واقعات ہوں، یہ آیات تلاوت کرنا ان کا ثواب ہے۔ تلاوت کا ایک معنی قرآن پاک میں اور بیان کیا گیا ہے، یعنی آپ اس پر ایمان بھی رکھیں، اس کو پڑھیں بھی، اس کو سمجھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔ اسی لیے تلاوت کا ایک معنی آتا ہے اتباع۔ کیا آتا ہے؟ اتباع۔ والشمس وضحاها والقمر اذا، جب سورج چاند سورج کے پیچھے چلا، اتباع کیا۔ اسی لیے قرآن پاک سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بھی وعدہ کیا کہ تلاوت کا حق، قرآن پاک کی تلاوت کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب آپ قرآن پر پڑھیں بھی اور ساتھ ساتھ قرآن کی اتباع بھی کریں، قرآن پڑھیں بھی اور قرآن پر عمل بھی کریں، تب تلاوت کا حق ادا ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان، حقیقت میں ایمان رکھنے والے یہ لوگ ہیں۔ کون؟ جو تلاوت بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو میں نے کتاب دیا ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، یہ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور بہت سارے سلف اور مفسرین اور علماء نے اس آیت کی تفسیر کی ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہتے اے یتبعونہ حق اتباعہ، ہم نے ایسے لوگوں کو یہ قرآن دیا ہے کہ اس پر عمل کرنے کا، تلاوت کرنے کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر دونوں معنی تلاوت پر آ جائے، ہم قرآن کو پڑھیں بھی، سیکھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں۔ پہلا عمل ان الذین یتلون کتاب اللہ، نمبر 2 واقاموا الصلاۃ، یہ دوسرا عمل ہے۔ واقاموا الصلاۃ، ہمیشہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے رمضان میں نماز پڑھ لیا اور پھر 11 مہینے تک نماز کی ہم نے چھٹی کر لی، اور فرائض پڑھ لیا
ٹوٹی پھوٹی اور نوافل کا اہتمام نہ کریں. نہیں دوستو، دونوں کا اہتمام کرو. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. اور ایک چیز اور یاد رکھیں، جو اچھی طرح سے واقعی نماز کی پابندی کرے، 5 وقتہ نماز کی، اور اس کے دل میں اللہ رب العالمین کے پاس حساب کتاب کی اگر فکر ہوگا تو شاید کہ وہ کبھی فرض پر اکتفا نہیں کرے گا، فرض بھی پڑھے گا اور فرض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرے گا. وہ کیوں؟ اگر انسان یہ سوچ لے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سن لے اور اس پر غور کرے تو اللہ کبھی عام نوافل تو جانے دے، شاید اس کی تہجد کی نماز کبھی نہ چھوٹے. وہ کیا ہے دوستو؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیصلی 60 سنہ. اللہ اکبر. ایک نمازی، ایک میرا امتی پکا نمازی ہے، 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی. کیا تھا دوستو؟ کیا کمی ہے؟ کیا کوتاہی کی اس نے؟ وضو مکمل، وقت کی پابندی، مسجد کے اندر باجماعت پڑھ رہا ہے. ان الرجل لیصلی 60 سنہ. میرے امت کے لوگوں، میرے صحابیوں، پیغام سنو، آگے پہنچاؤ. میری امت میں کچھ ایسے بھی نمازی ہوں گے 60 سال تک نماز پڑھیں گے، لیکن کوئی ایک نماز ان کی قابل قبول نہیں. صحابہ کہ پاؤں تلے زمین دنگ رہ گئے. یا رسول اللہ، میرے بھائی کی کیا کوتاہی ہوگی؟ آج ہم سب کچھ کرتا ہے، لیکن لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود. نماز پڑھا لیکن کبھی سجدہ برابر نہ ہوا، کبھی رکوع برابر نہ ہوا، کبھی خشوع خضوع نہ رہا، ویسے ہی نیت باندھ کر کے کھڑا رہا، آٹومیٹک امام کے پیچھے اپ ڈاؤن کرتا رہا، ورنہ کوئی دل میں نماز میں دل تھا ہی نہیں. اللہ اکبر. دوسری حدیث وہ بھی بڑی اہم. اللہ رسول فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے پورے مسجد میں 500 آدمی ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ ہاں 500 آدمی پورے نمازی ہی ہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ اب آپ نے فرمایا ایک انسان وہ ہے نماز پڑھتا ہے تو پوری نماز کا ثواب ملا. یہ کون ہے؟ رکوع، سجود، قیام، قعود اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ایسے ہی نماز پڑھنے کی توفیق ملے. دوستو، نوافل کا اہتمام کرو، سنتوں کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو. دوسرا عمل اقامت صلاۃ. آنے پر میں دوسرا آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کو صرف پوری نماز کا ثواب نہیں، سمجھو اس کو نماز کا جو پورا حصہ تھا 75% سمجھو، اس کو کتنا ثواب ملا؟ 75 75. اللہ، اس کے 25 نمبر کٹ گئے. اللہ دین کی ہدی. صرف کتنا ثواب پایا؟ حساب دینا ہے 4 رکعت کا اور اس نے ثواب پایا کتنے کا؟ اب کیا ہوگا سوچو ذرا سا. ایسا کہ ہمیں حساب دینا 4 رکعت فرض کا، لیکن ثواب ملا. اللہ نے قبول کتنا کیا؟ صرف. ایک تیسرا ہوتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اس کو صرف آدھے نماز کا ثواب ملا. 4 رکعت پڑھی، صرف 2 رکعت کا ثواب ملا. 2 کا ثواب کیا؟ 1 رکعت کا نہیں ملا. کتنی ثواب پایا؟ 25 25. اور کچھ ایسے ہیں جن کو کچھ نہ ملا، حالانکہ جماعت میں سب موجود، سب جماعت میں ہے، مسجد میں. صحابی کرام پریشان، رسول ہو کیسے؟ آپ نے فرمایا یہ سمجھو، ایک انسان، واللہ آج ہماری اور آپ کے نماز جو سر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا
تیرا دل تو سر میں آشنا، تجھے کیا ملے گا؟ نماز میں۔ اللہ اکبر، اب حساب لگاؤ۔ حدیث کی تفسیر، ایک شخص، اللہ سے فرمانے کا مطلب ایک شخص آیا نماز پڑھنے، 3 رکعت تک تو اپنے آپ کو سنبھالا، اور چوتھی رکعت میں دل و دماغ مسجد کے باہر چلے گئے۔ کیا خیال؟ آج ہم سب اس بیماری مبتلا ہیں۔ 4 رکعت پڑھنی تھی، دل و دماغ بھی یہی، توجہ بھی یہی، جسم و جان بھی یہی، لیکن نماز پڑھتے لگے۔ 3 رکعت تک تو یاد سما ہے کہ مسجد میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور 3 رکعت کے بعد شیطان ایسا اشک لے گیا کہ دل باہر، دماغ باہر، ساری سوچ باہر، صرف جسم امام کے پیچھے نماز میں تھا بس۔ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دوسرا 2 رکعت تک تو تھا امام کے پیچھے، لیکن 2 رکعت کے بعد شیطان آیا اور دل اس کا اشک لیا، اب سارے خیالات میں الجھا ہوا ہے، کیا کہاں کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کا کوئی تصور باقی نہیں۔ سوچ رہا ہے بس امام نے اللہ اکبر کہا تو فوراً رکوع میں گیا، وہ بھی انکار نہیں کر سکتا کوئی آج، اس کو صرف 2 رکعت کا ثواب۔ تیسرا 3 رکعت، ایسے آپ حساب لگاتے جائیں تو اللہ سبحانہ کسی کو 75، کسی کو 50، کسی کو 25، کوئی 0، اور کچھ ایسے ہوں گے خوش نصیب جن کو 100%۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہماری نماز تو ہے، ہمیں احساس بھی نہیں، میں نے نماز پڑھ لیا، نماز قائم کر لیا اور چلے گئے، لیکن اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس نیک عمل کا اللہ حساب لے گا وہ نماز ہوگی۔ نماز میں کامیاب تو سارے اعمال کامیاب، اگر نماز میں فیل ہو گیا تو کہیں بندہ صحابہ کرام بڑے پریشان۔ اب اس حدیث کو ذرا آج ہماری نماز کی حالت سنو۔ اب آگے جب حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ نے فرشتوں کا حساب کرو نماز کا، فرشتوں نے تو رپورٹ تیار کر کے دے دی، اللہ یہ تیرا بندہ نماز میں کامیاب نہیں۔ اللہ کی رحمت جوش پر آئی، بندے پر رحم کرنا چاہا، دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو اس میں شامل کر دے۔ دوست اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کامیاب نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نہیں، اتنی خامیاں نماز میں، پڑھا ہے نماز پڑھی لیکن اتنی خامیاں رہ گئی۔ تو اللہ فرمائے اچھا صرف فرائض کا لیا کہ نوافل کا بھی حساب کہیں گے؟ اب سنن اور نوافل کا اہتمام، الہار عالمی نہیں، ہم نے فرائض کا امتحان لیا، سنن اور نوافل کا نہیں۔ اللہ فرمائے انظروا هل لعبدي من تطوع، بندے کو ہی چھوڑو اور پہلے جاؤ بندے کے نامہ میں کچھ نفلی نمازیں ہیں کہ نہیں ہیں، نوافل ہے کہ نہیں، اور نوافل سے مراد فرض کے علاوہ سنت بھی ہے، اور اس میں کیا ہے نافل، ساری نماز ہے فرائض کے علاوہ۔ ارے اس نے سنتیں بھی تو پڑھی ہوگی، نفلی نماز بھی تو پڑھی ہوگی۔ انظروا هل لعبدي من تطوع، جاؤ ذرا دیکھیے میرے اس بندے کو چھوڑو نہیں، دیکھو اس کے نام اعمال میں کچھ نوافل نمازیں ہیں۔ فرشتے دوڑے گئے، اللہ کا حکم دیکھے تو پتا چلا ماشاء اللہ ظہر کے پہلے کی بھی سنت ہے، بعد کی بھی سنت ہے، فجر کی بھی سنت ہے، مغرب کی بھی ہے، عشاء کی بھی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس تہجد کی نماز ہے، کچھ ایسے ہوں گے تہجد کی نماز ہے، تحیۃ الوداع ہے، تحیۃ المسجد ہے، اشراق ہے، چاش ہے، تراویح ہے، پتہ نہیں کتنی نمازیں پڑھا ہوا ہے، سب نوافل ہیں۔ فرشتے آئے، اللہ اس کے پاس نوافل اور سنن ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا ایسا کرو،
اس کے سنن اور نوافل کو فرائض بنا کر کے میرے بندے کو نماز میں پاس کر دو۔ اب آپ بتائیں آج کا مسلمان ہفتے میں صرف ایک دن آتا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، نہ پہلے سنت پڑھتا ہے نہ بعد میں سلام پھیرنے کی۔ اسی دکانوں پر چاروں طرف ہوٹلوں پر دکانوں پر مسخرے کرتے ہوئے چائے کا سینکڑوں انسان موجود ہیں اس مسجد میں نمازی، اقامت کے وقت آئیں گے اور سلام پھیرنے کے بعد پھر فوراً بھگے۔ ذرا سوچو آج سنتوں اور نوافل کا کتنا ہم نے اہتمام ترک کر دیا ہے۔ دوستو سنن اور نوافل یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ تو بات عرض کر رہا تھا واقام الصلاۃ، نمبر 1 یتلونہ حق تلاوتی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے، تلاوت کا حق، ہمیشہ تلاوت کرنے والے ہیں، تجوید سیکھتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھہر کے پڑھتے ہیں، اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں، مخارج کی تصحیح کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو آیا بچپنے میں سیکھا تھا شین صاد فا سب کا مخرج ایک ہمارے یہاں ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ سب کا مخرج ہے، عین حمزہ سمجھ گئے نا، سب کا عذاب علیم ہی ہے۔ سمیع علیم بھی سمیع علیم ہے اور عذاب علیم، دونوں حمزہ ہی سے پڑھے جائیں۔ اللہ اکبر، کتنا معنی بدل جاتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کی جائے اور اس کا حق ادا کیا جائے، کوشش ہو تجوید کے ساتھ، مخارج کی تصحیح کے ساتھ۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، صرف ہمیں تلاوت کا حکم نہیں دیا ہے، تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں کس کا حکم دیا گیا ہے؟ ترتیل کا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، صرف تلاوت کافی ہے، ترتیل کے ساتھ۔ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ترتیل سے میں پڑھنے کا مطلب ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ اور سارے مخارج کی حروف کی صحیح مخارج کی ادائیگی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو تلاوت قرآن کا حکم دے اور پھر اقامت صلاۃ، نوافل کا اہتمام کرو دوستو، سمجھ گئے نا، سنتوں کا اہتمام کرو۔ اور اللہ نے توفیق دی ہے تو ٹائم پاس نہ کرو، ذرا دل لگا کر کے نماز پڑھ لو۔ پھر اللہ اکبر، اگر مسجد میں آ گئے ہو تو بھاگنے کی کوشش نہ کرو، ذرا ٹھہر کر کے ذکر، اذکار، وظائف، دعائیں واللہ پڑھ لو۔ کتنا بڑا رب نے کرم کیا کہ کہیں میخانوں اور غلط جگہوں کے بجائے پتہ نہیں کس بنا پر اللہ خوش ہوا، اس نے آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق دی ہے۔ یہ رب کا کرم، شکر یہ ہے کہ مسجد میں آئے ہیں، رب کے گھر آئے ہیں، سمجھیے نا۔ احب البلاد المساجد، اس سرزمین پر اس سے مقدس جگہ اللہ نے کوئی نہیں بنائی ہے۔ یہاں آئے ہیں تو تھوڑا سا اللہ رسول کا فرمان، وَإِذَا مَرَرْتُم بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَوْا، جنت کی کیاریوں سے گزرو تو دو چار پھل توڑ لیا کرو، دو چار پتے چڑھ لیا کرو، تھک نہ جاؤ، آئے ہو تو اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کے ذکر، اذکار۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے، درس قرآن کوئی دینی باتیں ہو رہی ہیں تو اللہ سمجھ رہا تھا دو چار دانے چن کر کے جاؤ، دو چار باتیں دین کی سیکھ کر کے جاؤ۔ اللہ ایسے ہی نمازی بنائے، ہمیں فرائض کا بھی اہتمام ہو اور سنت اور نوافل کا۔ نمبر 3 وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے، ایسا نہیں کہ زکات نکال دیا بس فرصت پا گئی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جنت میں جانے والے ہمارے محبوب بندے جو ہیں ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ اپنے مال، ان کے مال جو ہم دیتے ہیں، کبھی سارا مال اپنا نہیں سمجھتے، بینک کے حوالے ہی نہیں کر دیتے، بلکہ اپنے مال میں غریب، مسکین، سوال کرنے والا، چھپا ہوا غریب، ہر ایک کا حق اللہ نے مقرر کیا ہے تو برابر غریبوں کا حق ادا کر دیتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ،
اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے والے بنو. اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کے بڑے فوائد ہیں دوستو. ایک بڑا عظیم ترین فائدہ ہے, وہی بتا کے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کیا ہے؟ اللہ اکبر. اگر انسان اپنے مال کو حلال کمائی سے نکال کے غریب مسکین کو دیتا ہے, صدقہ کرتا ہے, اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے, تو ایک بڑا فائدہ تو یہ دوستو, اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں صبح سورج جب طلوع ہوتا ہے تو دو فرشتے روزانہ ڈیوٹی لگی ہے, ایسے کھڑی ہوئی. اللہ اکبر. دونوں طرف کیا دعا دے؟ اللہم آت منفقا خلفا. اے اللہ صبح ہو گئی, تیرے جس بندے نے تیری رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا, اللہ تعالیٰ خوب بڑھا چڑھا کر کے اس کو نواز دے. فرشتوں کی دعا, اللہم آت منفقا خلفا. اور اگر کنجوسی بخیلی کیا تو کیا کہتے؟ اللہم آت ممسکا تلفا. اے اللہ اس کنجوس کو تو نے مال دیا کس کام کا؟ غریب مسکین کے کبھی کام نہ آیا, اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تباہ اور برباد کر دے. اللہ اکبر. یہ تو بات آگے جمنی جو فائدہ بتانا چاہتا تھا وہ یہ دوستو. اللہ اکبر. آج اللہ رسول نے ارشاد فرمایا انسان جب صدقہ کرتا ہے تو اس کا دل کنجوسی, بخیلی, ہرس, طمع, ان برائیوں میں جو جکڑا ہوا ہے, ہر برائی انسان کو تباہ کرنے والی ہے, لیکن صدقہ کرتا ہے تو ساری برائیاں دور ہو جاتی. اس کا دل حق قبول کرنے کے لیے, دین پر عمل کرنے کے لیے اس کا دل کھل جاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں آج مسلمانوں نے کنجوسی سے کام لیا انفاق فی سبیل اللہ میں, تو کہیں یہی وجہ تو نہیں سنتے ہیں زندگی بھر, لیکن عمل کرنے کے لیے دل آبادہ ہوتا, دل بند ہو چکا ہو کہیں. اسی لیے دوستو اپنے دل کو کھلا رکھنے کے لیے حق کی قبولیت, اللہ کے اطاعت, نبی کی فرما برداری, حق بات کو قبول کرنے کے لیے اگر دل کھولا رکھنا ہے تو دعا کے بعد سب سے بڑا امر اللہ تم نے کیا بیان فرمایا؟ انفاق فی سبیل, اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون سرا وعلانیہ, رات دن ظاہر باطن, لوگوں کے سامنے تنہائی میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرتے. یہ تین اعمال ہیں. اللہ نے فرمایا جس شخص نے ان تین اعمال کو پابندی سے کیا, تلاوت قرآن, اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ, جس شخص نے تین اعمال برابر کیا, پابندی کرتا رہا زندگی بھر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں یرجون تجارتا لن تبور, انہوں نے ایسی تجارت کی ہے جو کبھی نقصان والی نہیں. تجارت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ کچھ دینا اور آج وہ بھی نہیں گنے, بس کارڈ نکالا, 500 کا بل, کارڈ دیا, لے کے آ گئے. تجارت کا مطلب ہے کچھ دینا اور دینے کے بدلے کچھ لینا. رب العالمین ارحم الراحمین اس نے کہا اے لوگو دنیا میں کسی سے لیتے دیتے ہو تو اس سے لیتے ہو, اگر تم میرے لیے 3 نیکیاں کرو گے تو تم نے ہمارے ساتھ بزنس کیا, ہمارے ساتھ تجارت کیا ہے. ہم کو دیے تو ہم بھی اس کے بدلے تمہیں دیں گے. کیا دیں گے؟ تینوں نیک اعمال کا ثواب. اور کیا دے گا؟ لیوفیہم اجورہم. انہوں نے 3 عمل کیا, تلاوت قرآن پر ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ, نماز کا ایک نماز پڑھو گے تو کتنا ثواب؟ 27 نماز 25 نماز. اللہ کے راہ میں صدقہ کرو گے تو 1 درہم خرچ کرو گے تو کم سے کم کتنا دے گا؟ 700 دے گا. یہ تو اللہ نے فرمایا لیوفیہم اجورہم, ان تینوں عملوں کا برابر پورا بدلہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے وہ تو دے ہی دیں گے. ٹھیک ہے نا, کچھ گھٹائے گا نہیں.
لیکن فرمایا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، پورا بدلہ دے دینے کے بعد اور کہیں گے یہ میں اپنے فضل و کرم سے اور تم کو دے رہا ہوں، یعنی جتنا وعدہ کیا اتنا ہی نہیں، اتنا تو ملے گا ہی، اس سے زیادہ اور علاوہ ایڈوان اور اللہ رب العالمین دے گا۔ اب کتنا دے گا؟ اللہ ایک مٹھی بھی دے دے تو ساتوں زمین اور آسمان بھر جائے اس نیکی سے ختم۔ اللہ اکبر، انہ غفور شکور، اللہ بندوں سے کچھ کوتاہی ہو جائے تو معاف کرنے والا ہے، اور شکور اگر بندے نیک کام کریں تو اللہ ان کی نیکیوں کی قدردانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان تینوں اعمال کے ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بنائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے، اور جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں ہر جمعے کو بعد نماز عشاء تفسیر کا درس ہوتا ہے نہدا مسجد رضا میں، تیسرے پارے کی تفسیر ہو رہی ہے، وہاں بھی پہنچنے کی کوشش کریں۔ بعد نماز عشاء وہاں اردو میں تفسیر بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سیکھیں، اس میں بھی اللہ نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، ثابت قدم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب